حافظ صاحب جن کی یہاں کوئی قدر ہی کوئی نہیں. دنیا والوں سے نہ تو امید رکھو، نہ ہوگا، نہ پہلے کبھی ہو، نہ آئندہ ہوگا، نہ آج ہوگا. ہاں یہ نسبت ملی رہی اور اس پہ موت آ گئی، پھر اللہ قیمت لگائے گا، اللہ قیمت لگائے گا. ایک حدیث بھی یاد آ گیا، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. ایک شخص مر جاتا ہے، آواز اٹھتی ہے، شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہو گیا، مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، امام مسجد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ فلاں تبلیغی بھائی کا انتقال، وہ حاجی صاحب کا انتقال ہو، وہ اس طرح خیر مؤذن صاحب کا انتقال ہو. ایک آواز اٹھتی ہے لوگوں میں اس کی اچھائی کی، مختلف نسبتوں سے یہ پیش ہوتا ہے اور ہے کام خراب، تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی، واللہ یعلم منہ شرا، مجھے پتہ ہے تو غلط آدمی، لیکن یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا نیک آدمی، تو چل میں اپنے علم کو چھوڑتا ہوں، اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کر کے تجھے معاف کرتا ہوں. جاؤ. یحییٰ بن اکثم کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں کسی کو ملے، مامون دور کے بغداد کے مفتی اعظم. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ السوء فعلت کذا، یا شیخ السوء فعلت کذا. ارے نافرمان بوڑھے کیا کیا کر کے آئے ہو میرے پاس. علم کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. وہ کہنے لگے میں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا تو نے کیا سنا ہے میرے بارے میں؟ کہا حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحیی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام. کہ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ بن زبیر، انہیں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں تیرے فرشتے جبریل نے، جبریل کو تو نے بتایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو مجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی. تو ویکھتا صحیح میں تو بڈھا آیا تیرے کو. تو کہنے لگی اللہ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق حبیب وصدق جبریل وانا اصدق القائلین غفرت لک. کہا یحییٰ تو نے کمال کر دیا. عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی، عائشہ نے بھی، میرے محبوب نے بھی، جبریل نے بھی، میں سارے سچوں کا سچا، جا تجھے معاف کیا. اعلان ہوگا این الفقہاء، قیامت کے دن اعلان ہوگا این الفقہاء. لوگوں سے امید نہ رکھو، اللہ پہ امید رکھو. اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں، پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ قربانی کے لحاظ سے بر صغیر کے علماء کا ثانی کوئی نہیں. قربانی کے لحاظ سے علم کی کمی زیادتی کا تو خیر فوق کل ذی علم علیم ہے، لیکن جس طرح جس قربانی سے ہمارے مدرسے کا عالم پڑھاتا ہے اور قاری پڑھاتا ہے، اور جس تھوڑی تنخواہ میں وہ سسک سسک کے جیتا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں. پوری دنیا. مجھے فرزدق
کا شعر یاد آیا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ، فرزدق کی روح سے معذرت کے ساتھ، ان بچوں کو دیکھ کے میں شعر میں تبدیلی کر رہا ہوں، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں تمہیں جنید بغدادی بھی نہیں بنا رہا، ان کو ابو حنیفہ بھی نہیں بنا رہا، لیکن دنیا اللہ نے پھیرائی ہے، اور میں بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قربانی کی جو تاریخ بر صغیر کے، پورے بر صغیر میں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ جو تاریخ لکھ کے جا رہے ہیں، وہ تو مورخ قلم اٹھائے گا تو آنے والی نسلیں پڑھیں، اس کا ثانی کوئی۔ اتنی تھوڑی تنخواہ کہ نزلہ ہو جائے نا، صرف نزلہ، تو اپنی تنخواہ سے دوا نہیں خرید سکتا۔ بچے کی شادی، بچی کی شادی تو بہت دور کی بات ہے، گھر بنانا تو بہت دور کی بات ہے، روزانہ چولہا جلانا بھی مشکل ہوتا ہے ایک عالم دین کے لیے، ایک امام مسجد کے لیے، ایک مؤذن کے لیے، اوپر سے لوگوں کی بکواسات وہ الگ سنتا ہے، گالیاں الگ سنتا ہے، اور ڈراوے دھمکاوے الگ سنتا ہے، وہ ذلتیں الگ برداشت کرتا ہے۔ لیکن اگر اس نسبت پہ چلا گیا نا، ہاں، اب قدردان تو اب آیا ہے، آواز آئے گی، این الفقہاء، کدھر ہیں علماء؟ اس میں تو ساری امتوں کے علماء کھڑے ہوں گے، پیچھے سے لے کر اس امت سب کھڑے ہوں گے۔ دو اعلان اور ہوں گے جو صرف اسی امت کے لیے ہیں، این الائمہ، مساجد کے امام کہاں ہیں؟ امام کسی امت کے پاس نہیں تھے نماز کے، چونکہ ان کی نماز باجماعت نہیں تھی، فرادہ، تلاوت نہیں۔ یہاں تلاوت ہے، مسجد ہے، نماز باجماعت ہے، تو این الائمہ، امام مسجد کہاں ہے؟ تیسرا اعلان ہوگا، این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ ایک اور حدیث سنو، ان المؤذن لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا۔ اطول اعناقا، قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں، پھر ہمارے نبی کو، پھر انبیاء کو، اور چوتھے نمبر پر اذان دینے والوں۔